قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نماز وقت جہاد پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم طالب رحمان سے دیگر دوستوں، پہلی دفعہ غالباً جمعہ کے موقع پہ حاضری کا موقع ملا ہے۔ کوشش کروں گا کہ جو بات کروں وہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے، اس پہ آپ بھی عمل کریں اور میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ بات تو ساری ہوتی ہے عمل کی، سنتے تو ہم ہیں، ہر بات سنتے ہیں، ہر کسی کی بات سنتے ہیں، مگر بات وہ ہوتی ہے جس بات کو سن کر عمل کیا جائے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے، یعنی سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ سال ختم ہو جائے گا، پھر محرم میں سال شروع ہو جائے گا۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی مانگتا ہے، اور سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ یہاں قربانی دی گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور محرم میں قربانی دی گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسے ہے نا، صحیح ہیں دونوں قربانیاں۔ یہ قربانی اللہ کے حکم پہ اس طرح ہوئی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم مجھے قربانی دے۔ جتنا بڑا اللہ عہدہ دیتا ہے، جتنا بڑا اللہ مقام دیتا ہے، جتنا بڑا مرتبہ اللہ دیتا ہے، اللہ اتنا بڑا امتحان بھی لیتا ہے، اتنا بڑا امتحان بھی لیتا ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جتنا بڑا مقام دیا، فرماتے ہیں کہ تقریباً 40,000 انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ 40,000 انبیاء علیہ السلام، اس لیے ان کو جد امجد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 40,000 انبیاء بنتے ہیں۔ بیت المقدس کی بنیاد بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ یہ بنیاد کیسے رکھی گئی؟ ابراہیم علیہ السلام آئے فلسطین میں، شہر میں آ گئے، لوگوں کو دعوت دی، بلایا، اللہ کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، دعوت دی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ جو ماننے والے تھے وہ آگے مان لیا، تسلیم کر لیا، آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ دائرہ اسلام میں تو ہم آ گئے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کی عبادات کا بھی کوئی ہے؟ اگر اللہ کی عبادات ہیں تو پھر ہمارے بارے میں کوئی ایسی جگہ مخصوص ہونی چاہیے جہاں رہ کر ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، توجہ چھوڑیں ان کو، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی اب تیری مخلوق اور میرے ماننے والے، میری امت، یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نماز کی جگہ مخصوص بتائے کہ ہم نماز کہاں پڑھیں۔ تو جبریل علیہ السلام جنت سے پتھر لے کر آئے اور وہ پتھر لا کے رکھ دیا اس جگہ پہ جہاں آج بیت المقدس موجود ہے۔ اسی جگہ پہ ایک پتھر رکھ دیا گیا، فرمایا کہ اس پتھر کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا تمہارے لیے قبلہ عمل بن جائے۔ پتھر رکھا گیا، بنیاد رکھی گئی، بیت المقدس بھی بن گیا، نماز بھی شروع ہو گئی، اللہ کی عبادت شروع ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، صرف ایک قربانی نہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ أَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک نہیں، دو نہیں، چند امتحانات، یعنی کچھ امتحانات لیے کہ جن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکالیف بھی ہوئی، آگ میں بھی ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا،
ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی بھی مانگی گئی. خواب دیکھا, اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم مجھے وہ چیز دے جو تجھے پسند ہو. ہر کسی کو گھر پسند ہوتا ہے, مال پسند ہوتا ہے, اولاد پسند ہوتی ہے, جائیداد پسند ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب دیکھا رات کو, صبح آپ نے ایک اونٹ ذبح کر دیا. اللہ نے فرمایا دوسری رات, ابراہیم مجھے وہ چیز دے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جو تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہو. آپ نے فرمایا یہ اونٹ پیارا ہے, یہ اونٹ پیارا ہے. 100 اونٹ ذبح ہو گئے حضرت, پھر بھی قربانی پوری نہیں ہو رہی. اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے تیرا بیٹا مانگتا ہوں. دوستو اگر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ ان کا بیٹا لے لیتا تو میرا ایمان کہتا ہے کہ آج کوئی ماں ایسی نہیں تھی, باپ تو باپ رہا نا, کوئی ماں ایسی دنیا میں موجود نہیں تھی جو اپنے بیٹے کو ہار سنگار کر کے, چھری پکڑا کے, رسی پکڑا کے گھر والے کو کہتے کہ جاؤ اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو. آج کوئی ماں بھی ایسا نہ کرتی. سب لوگ منحرف ہو جاتے کہ کون قربانی کرے اپنے لگ سے جگر کی. 5 سال کا بیٹا ہے, 8 سال کا بیٹا ہے, کون ذبح کرے گا اپنے بیٹے کو؟ اللہ نے کہا ابراہیم مجھے بیٹا چاہیے. جب ابراہیم علیہ السلام, میں بات کو ذرا سمیٹ رہا ہوں, جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے اور اللہ قربانی مانگ رہا ہے, کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندگی؟ بیٹے نے کہا ابا جی اللہ مانگتا ہے تو پھر اس میں کس بات کی دیر ہے؟ اللہ مجھے مانگتا ہے نا, تو ابا دو, مجھے کس نے دیا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے اسے؟ اللہ دیتا ہے. جب اللہ اولاد دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا کہہ رہا ہے اللہ ابا اگر اللہ نے مجھے دیا بھی ہے اور اللہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو دے دو, میں حاضر ہوں. باپ قربان کرنے کے لیے تیار, بیٹا قربان ہونے کو تیار. وہ کیا منظر ہوگا, کیا سما ہوگا, آسمان کے ملائکہ بھی حیران ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری اٹھائی, بیوی سے کہا کہ اس کو نہلا دو, دھلا دو, ہار سنگار کر دو, میں نے اپنے بیٹے کو کہیں لے جانا ہے, اللہ کے ہاں مہمان بنانا ہے. شیطان آ گیا انسانی شکل میں. بیوی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بیوی کہتے ہیں کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو مہمان بنا کے لے کے جا رہے ہیں. کہتا ہے بیوی مہمان نہیں بنا کے لے جا رہے, یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. تیرے بیٹے کو ذبح کر دیں گے جا کے مینا کے میدان میں, اللہ کا حکم ہے. تو بی بی فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ایک بیٹا ہے, اللہ اگر میری جان بھی لینا چاہے تو میں بھی قربان ہونے کو تیار ہوں. یہ تو بیٹا ہے, میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں. وہاں کچھ نہ بنا. شیطان آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس, کان میں کہتا ہے کہ تجھے پتہ تیرا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے مہمان بنا کے لے جا رہا ہے. شیطان کہتا ہے مہمان نہیں, وہی الفاظ دہرائے, مہمان نہیں, تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے اللہ کے حکم سے. تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اگر میرا باپ مجھے اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم سے ذبح کرنے جا رہا ہے تو اس سے بڑی میرے لیے اور کیا سعادت حاصل ہوگی. میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی 40,000 انبیاء کے باپ فرماتے ہیں کہ جب مینا میں گئے عرفات کے میدان میں, جب قربانی دینے کے لیے گئے اپنے بیٹے کی, رسی بھی ہاتھ میں تھی, چھری بھی ہاتھ میں تھی. اللہ اکبر. اب کھڑے ہیں, بیٹا کہتا ہے ابا ایسے کریں کہ آپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں اور میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں. یہ جانور پہ پٹی باندھتے ہیں نا بعض دفعہ, آنکھیں بند کرتے ہیں, تو یہ وہی سنت ہے. بیٹا کہتا ہے باپ سے ابا جان آپ اس لیے پٹی باندھے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں, لخت جگر ہوں, بڑھاپے کا سہارا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی مرزیدہ تھی. عرض کہ ابا جان ایسے کریں کہ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی, میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں اور مجھے الٹا سلا دیں. ہم جانور کو ایسے سلاتے ہیں نا, مجھے الٹا سلا دیں, پھر چھری چلائیں. کس لیے بیٹا؟
کیا وجہ؟ ابا اس لیے کہ میری آنکھیں آپ کو نہ دیکھیں، آپ کی آنکھیں مجھے نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ جائے گی، اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں باپ کے دل میں بیٹے کی محبت آ جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں میں، بیٹا بھی تیار، باپ بھی تیار، چھری بھی تیار۔ یہ سنت ہے کہ ہم بعض زبر میں نے دیکھا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جب یہ کسائی جانور کو رگڑتا ہے تو چھری تیز نہیں ہوتی، اس کو بار بار رگڑتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ چھری فرماتے ہیں سنت ہے چھری اتنی تیز ہو کہ ایک ہی بار چلے اور اس کی گردن کٹ جائے، اس کی شہرت کٹ جائے، اس کو رگڑنا نہ پڑے، جانور کو تکلیف نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں اور زور سے چلا رہے ہیں، چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی، کند ہو گئی، چھری کند ہو گئی، گردن پہ چھری جیسی بھی ہو چل جاتی ہے، لیکن وہ چھری اللہ کے حکم سے دوستو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، چھری تو چھری رہ گئی، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی ہم زمین سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے، اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اللہ کا حکم ہوگا پتا ہلے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا پتا نہیں ہلے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کروں، اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کو تیار، وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں زمین پہ۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا ملائکہ تم نے یاد ہوگا تمہیں، تم نے کہا تھا کہ اللہ یہ دنیا میں جا کے فسق کریں گے، فجور کریں گے، قتل و غارت کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، تیری زمین کو گندا کر دیں گے۔ اللہ فرمائے کہ ملائکہ آؤ دیکھو میرا ابراہیم میرے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، جس کے بارے میں نے تمہیں کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، ملائکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے جبرائیل جی رب جلیل کیا دیکھ رہا ہے، جلدی جا جنت سے مینڈا نکال کے لے آ، اور اس چھری کے نیچے اسماعیل کو نکال مینڈا ڈال، اسماعیل کو نکال اور مینڈا ڈال دے۔ جب چھری چلی ذبح ہو گئے، ابراہیم السلام بھی خوش ہو گئے کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح ہو گیا۔ جب پٹی کھولی تو بیٹے کی بجائے جنت کا جانور، جنت کا مینڈا ذبح ہوا پڑا۔ تو اب چند مسائل آپ کو بتا دوں دوستو کہ قربانی کے لیے اللہ وہ چیز مانگتا ہے جو چیز دل کو تکلیف دے۔ اللہ کے راستے میں قربانی صرف جانور کا نام نہیں، وقت قربان کرنا بھی قربانی ہے۔ اذان ہو جائے، کام کاج چھوڑ کے بندہ مسجد میں آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ بھی قربانی ہے۔ بندہ خود بھوکا رہ جائے بے شک، اپنے گھر میں تھوڑا سا ہے، نہیں ہے کھانے کو، مہمان آ گیا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، قیدی ہے، ہم اسے کھانا کھلاتے، اپنا کھانا اس کو دے دیں، یار میری خیر ہے میں رہ جاؤں گا، کھانا اپنے مسلمان بھائی کو دے دوں، یہ قربانی ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، ٹائم بھی تھوڑا، سفر بھی لمبا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، آپ نے آگے بھی جانا ہے، پھر نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے، تو سواری کو روک کے نماز پڑھنا یہ بھی قربانی ہے۔ دولت خرچ کرنا یہ بھی قربانی ہے۔ کسی ایسے غریب آدمی کو، مربوں کا مالک ہے، 10 15 20 بندے آ گئے، ہم جی بے گھر ہیں، بے زمین ہے، بے سہارا ہیں، ہماری چھت نہیں ہے، ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب ہمیں زمین دے دو رہنے کے لیے، ہمیں گھر چاہیے، اگر وہ اللہ کے نام پہ ان کو چند مرلے پلاٹ الاٹ کر دیتا ہے کہ پیسے بھی نہیں لیتا، اللہ کے نام ان کو زمین دیتا ہے کہ اس پہ اپنا گھر بناؤ رہو، قیامت تک تمہاری جگہ ہے، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ اور ہماری قربانی کیا ہوتی ہے کہ لولا، لنگڑا، کمزور، نہ چلنے والا، نہ بکنے والا، اس کی قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، جب قربانی کے جانور کو دیکھنے جاتا ہے نا اکثر، تو کہتے ہیں کہ چل یار یہ تو 2 لاکھ کا ہے، یہ مہنگا ہے، یہ کتنے کا، یہ تقریباً 5000 قربانی کا حصہ آتا ہے، چل یار یہ ٹھیک ہے، تو یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی اللہ سے زیادتی ہے، نا انصافی ہے۔ فقیر کو کون سا پیسہ دیتے ہیں؟ جو 10 روپے پھٹے ہوئے ہیں، دکاندار نہیں لیتا، وہ پیسے فقیر کو دے، چل بابا لے کے 10 روپے کا ایجاد کرے گا، کوئی 10 روپے کہاں سے چلے گا؟ تو اللہ یہ قبول نہیں کرتا۔
غریب کو پھٹے ہوئے کپڑے دے دیے جو خود کے قابل نہیں ہے پہننے کے، وہ غریب کو دے دیے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے راستے میں وہ چیز ہے جو تیرے دل کو تکلیف دے۔ کیا خیال ہے؟ جب ہم کسی ایسے اچھے بھلے جانور کو جس کو سال پالتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو خوب موٹا تازہ کرو، خوب کھلاؤ پلاؤ اسے، کس لیے کہ پل صراط سے تمہاری سواری بنے گا۔ جب پل صراط سے ہم گزریں گے تو یہ جانور ہماری سواری بنے گا۔ جو خود بھی نہ چل سکے، جس کو گھسیٹ کے ہم لے آئیں باہر میدان تک چھری چلائیں، وہ ہمیں کیا اٹھائے گا؟ کیا خیال ہے؟ پھر ہم حصہ کرتے ہیں، تھوڑی سی بات سے ناراض نہ ہونا، مسائل کی بات ہے کہ وہ حصہ بھی قبول نہیں ہے۔ 6 بندے الگ الگ حصے کے، یعنی 6 کا ایک حصہ ہے، 7واں بندہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ملتا ہے کہ یار ہم 3-4 بھائی ہیں، ہم 1000 ملا لیں گے، 1500 ملا لیں گے تو ایک حصہ ہمارا بھی بن جائے گا سب بھائیوں کا۔ تو یہ حصہ بھی جائز نہیں ہوتا، یہ حصہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ اگر بیوی ملازم ہے وہ اپنا حصہ رکھے گی، شوہر ملازم ہے وہ اپنا حصہ رکھے گا، بیٹا ملازم ہے وہ اپنا حصہ رکھے گا، 4 بھائی ہیں، چاروں کے چاروں کمانے والے ہیں، وہ 4 کے 4 اپنا اپنا حصہ رکھیں گے، ایک حصے پہ اکتفا نہیں کریں گے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سال ماں کا حصہ رکھ دیا، اپنا نہیں رکھا، دوسرے سال باپ کے نام کا حصہ رکھ دیا، اپنا نہیں رکھا، پھر اپنے کسی اور کا حصہ رکھ دیا، رشتہ دار کا، کہ میں تو پہلے حصہ رکھ لیا تھا اب دوسروں کے حصے رکھ رہا ہوں، یہ بھی کل صاحب جائز نہیں ہے۔ میں پہلے اپنا حصہ رکھوں گا، بعد میں اپنے مرحوم باپ کا، مرحوم والدہ کا، مرحوم نانے کا، دادے کا، جس کا بھی مرشد کا بھی حصہ رکھوں گا، تو میرے حصے کے علاوہ دوسرا حصہ ہوگا وہ قابل قبول ہے۔ میرا اپنے حیثیت ہے، میں اپنا حصہ نہیں رکھتا، اپنے نام کا کسی اور کو دیتا ہوں، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ کاسب کی بتانے کیا ہیں باتیں جو بتا رہا ہوں، ان چیزوں کو ہمیں عمل کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ قربانی تو اللہ کے نام پہ کرنی ہے، کسی کے نام کی نہیں ہے۔ اور اس دن اگر کوئی روزہ ہے تو بھی اللہ کو قبول نہیں، کوئی صدقہ خیرات ہے تو بھی اللہ کو اتنا قبول نہیں جتنا قربانی کے جانور کا خون اللہ کو قبول ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ زندگی باقی کوشش کریں دوستو کہ جب بھی حصہ رکھیں تو اس نیت سے رکھیں کہ اللہ قبول کر لے، یہ حصہ میرا ہے۔ فالتو پیسے ہیں ابے کے نام کا حصہ رکھ لیں، پھر پیسے ہیں اماں کے نام کا حصہ رکھ لیں، مرشد کے نام کا حصہ رکھ لیں، کسی کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں نہیں، لیکن اپنا حصہ ضرور ہوگا۔ اپنے حصے کے بغیر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پھر قربانی کے گوشت میں لڑنا بھی نہیں چاہیے، ترازو کے ساتھ ناپ کے حصے پورے کر دینے چاہیے۔ پھر پائے کے لیے لڑتے ہیں، وہ کہتا مجھے دے، وہ کہتا پچھلے سال آپ نے لیا تھا، وہ کہتا جی پچھلے سال آپ 2 لے گئے، تیسرا، یہ لڑائی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کے لیے خالص قربانی کریں گے تو لڑیں گے نہیں، لڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اسلام ہے، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں تو اللہ کے نام پہ دینے سے کیا لڑائی ہوتی ہے؟ اگر ایک کوڑی کسی کو زیادہ بھی چلے گی تو قربانی دینی ہے، کیا خیال ہے؟ قربانی اسی کا نام ہے نا، قربانی اسی کا نام ہے کہ اپنے دل کو توڑو، اپنی خواہشات کو چھوڑو، دوسرے مسلمان بھائی کا احساس کرو، یہ قربانی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، فقیرانہ صدا کر چلے، تم خوش رہو میاں، ہم دعا کر چلے۔ جن صاحب نے سنتا نہیں پڑے سنتے پڑھ